آج کا موضوع آسان نہیں، لیکن اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دیسی لاؤڈ اسپیکر، تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک دل دہلانے والے واقعے کی، جوشوا ڈیل براؤن، جو میلبورن کا 26 سالہ سابق چائلڈ کیئر ورکر ہے، جس پر 70 سے زائد سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ یہ الزامات ایسے بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے سے متعلق ہیں جن کی عمر صرف 5 ماہ سے شروع ہوتی ہے۔ ایسے شخص نے کئی سالوں میں 20 سے زائد چائلڈ کیئر سینٹرز میں کام کیا، اور حیرت انگیز طور پر اس کے پاس ایک درست ورکنگ وتھ چلڈرن چیک ہر وقت موجود ہوتا تھا۔ ذرا سوچیے ایسا کیسے ممکن ہوا؟ والدین اپنے سب سے قیمتی امانت یعنی اپنے بچے ان مراکز کے حوالے کرتے ہیں تاکہ وہ اطمینان سے کام پر جا سکے یا دیگر ذمہ داریاں نبھا سکیں۔ وہ حفاظت، محبت اور پیشہ ورانہ رویے کی امید رکھتے ہیں، لیکن اس واقعے میں وہ اعتماد انتہائی ظالمانہ انداز میں ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گیا۔ یہ ایک واضح انتباہ ہے۔ آسٹریلیا میں ورکنگ وتھ چلڈرن چیک کے نظام میں سخت اور بنیادی تبدیلیاں لانے کی فوراً ضرورت ہے۔ یہ صرف کاغذی کارروائی نہ ہو، بلکہ اس میں گہرائی سے جانچ، ریئل ٹائم نگرانی اور پیروی پر مبنی تفتیش شامل ہونی چاہیے۔ یہ شخص 8 ماہ تک کام کرتا رہا بغیر کسی رکاوٹ کے۔ یہ 8 مہینے بہت زیادہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کام کرنے والے دیگر عملے کہاں تھے؟ ہم کسی کو الزام نہیں دے رہے، لیکن یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہر کام کی جگہ پر ہوشیاری برتی جائے۔ چائلڈ کیئر کا عملہ دباؤ میں ہوتا ہے، یہ درست ہے، لیکن اگر کسی کا رویہ معمول سے ہٹ کر ہو یا ذرا سا بھی مشکوک لگے تو فوراً رپورٹ کریں، تحقیقات کریں اور بات کو سنجیدگی سے لیں۔ خاموشی مجرموں کو مزید طاقت دیتی ہے۔ اب بات ہے انصاف کے نظام کی۔ جب بات بچوں، خاص کر نوعمر بچوں کی حفاظت کی ہو تو انصاف میں نرمی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے مجرموں کو مثالی سزا دینی چاہیے، صرف سزا کے طور پہ نہیں بلکہ ایک عبرت کا نشان بنانے کے لیے۔ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے اس معاشرے میں کوئی جگہ نہیں۔ اب کچھ بات والدین سے ہو جائے۔ آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ صرف چائلڈ کیئر یا اسکول پہ انحصار نہ کریں، سوالات کریں، بچوں سے بات کریں، ان کے رویے میں تبدیلیوں کو محسوس کریں اور اپنے دل کی آواز سنیں۔ یہ احتیاط نہیں، ذمہ داری ہے۔ اور آخر میں ایک اہم پیغام ہماری پوری آسٹریلوی کمیونٹی کے لیے، جرم صرف جرم ہوتا ہے۔ مجرم کا کوئی مذہب، کوئی نسل یا کوئی قومیت نہیں ہوتی۔ اس کیس میں جو نام سامنے آیا وہ ایک عام سفید فام آسٹریلوی ہے۔ تو کیا ہم سب آسٹریلیوں کو ایک جیسا کہہ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اس طرح کسی بھی جرم کو کسی مذہب یا قوم سے جوڑنا نہ صرف غلط ہے بلکہ خطرناک بھی ہے۔ ہمیں اس جہالت سے باہر آنا ہوگا، اپنی کمیونٹی کو تعلیم یافتہ بنانا ہوگا۔ انصاف کو نسل، مذہب یا مرتبے سے بالاتر ہونا چاہیے۔ آئیے ہم بچوں کی حفاظت کو اولین ترجیح دیں، والدین کو بااختیار بنائیں اور ان ٹوٹے ہوئے نظاموں کی مرمت کریں جو ایسے سانحات کو ممکن بناتے ہیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے سنا۔ براہ کرم اس کہانی کو نہیں بلکہ اس کے سبق کو آگے پہنچائیے۔ شکریہ۔